السلام علیکم دوستو 17 جنوری 1706 کو صابن اور موم بتیاں بنانے والے کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس نے صرف 2 سال کی رسمی تعلیم کے ساتھ ایسے دستاویزات پر دستخط کیے جن سے امریکہ کو آزادی ملی۔ دوستو وہ لڑکا بینجامن فرینکلن تھا۔ آخر کون تھا بینجامن فرینکلن اور اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ فرینکلن کو $100 کے نوٹ پر شو کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ بینجامن کا باپ کیوں چاہتا تھا کہ وہ چرچ کی خدمت کرے، لیکن بینجامن کیا چاہتا تھا اور آخر میں قدرت نے کون سا فیصلہ کیا؟ فرینکلن کے بھائی جیمز نے اسے 21 سال کے لیے اپنا پابند رکھنے کے لیے کیسے پھنسایا اور فرینکلن آخر کیسے آزاد ہوا؟ اس کے بھائی جیمز کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ جوزیف فرینکلن نے فرینکلن کی نئی دکان کے لیے قرضہ دینے سے کیوں انکار کیا؟ اور آخر کیسے بینجامن نے اپنی پرنٹنگ کی دکان قائم کی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جاننے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فیڈرل ریزرو کے مطابق 2021 تک $17.7 بلین کی مالیت کے نوٹ گردش میں ہیں جن پر بینجامن فرینکلن کی تصویر ہے۔ دوستو فرینکلن پریزیڈنٹ نہیں تھے، ان فیکٹ کرنٹلی 2 ایسے نان پریزیڈنٹ ہیں جنہیں US بل پر شو کیا جا رہا ہے، ایک بینجامن فرینکلن ہے اور دوسرا الیگزینڈر ہیملٹن ہے جسے 10 کے بل پر شو کیا جا رہا ہے۔ بینجامن فرینکلن 17 جنوری 1706 کو بوسٹن میں پیدا ہوئے۔ اس کا باپ جوزیف فرینکلن تھا جو صابن اور کینڈل بناتا تھا۔ اس کی ماں ابیا فوگر پیٹر فوگر کی بیٹی تھی جو نیو انگلینڈ کا سب سے پہلا سیٹلر تھا۔ جوزیف فرینکلن نے انگلینڈ سے 1682 میں ہجرت کی تھی اور اس کی پہلی بیوی سے 7 بچے تھے، اور اس کی وفات کے بعد اس نے ابیا فوگر سے شادی کی جن سے مزید 10 بچے ہوئے اور اس طرح ٹوٹل 17 بچے تھے جن میں سے بینجامن 15واں بچہ تھا۔ بینجامن نے 8 سال کی عمر میں ساؤتھ گرامر سکول بوسٹن میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور 1 سال میں وہ اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے مڈل کلاس سے ٹاپ تک پہنچ گیا، اور اگلے سال اس نے رائٹنگ اور ارتھمیٹک انگلش سکول میں داخلہ لے لیا اور اس کا سب سے زیادہ رجحان ارتھمیٹک کے بجائے رائٹنگ میں تھا۔ جوزیف فرینکلن چاہتا تھا کہ بینجامن چرچ کی خدمت کرے، لیکن اس نے کوئی رجحان ظاہر نہیں کیا۔ بدقسمتی سے اسے اپنی تعلیم چھوڑنی پڑ گئی کیونکہ اس کا باپ تعلیم کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس کے باپ نے 10 سال کی عمر میں بینجامن کو اپنی صابن اور کینڈل کی دکان پر اپرینٹس رکھ لیا۔ وہ اپنے باپ کے کام میں صرف 2 سال ہی امپلائی رہا کیونکہ وہ اپنے باپ کے کاروبار کو فالو نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ سیلر یعنی ملا بننا چاہتا تھا۔ بینجامن کو سیلر بننے سے بچانے کے لیے جوزیف فرینکلن نے اسے اس کے بھائی جیمز کی پرنٹنگ کے شاپ پر ایز این اپرینٹس بھیج دیا۔ اس کے بھائی نے چالاکی سے بینجامن سے سائن کروا لیے کہ وہ 21 سال کے ہونے تک کوئی رقم وصول نہیں کر سکتا۔ وہاں پر اس کا کام لیٹر کو پرنٹر پر سیٹ کرنا اور گھر گھر اخبارات بیچنا تھا۔ دوستو جیمز امریکہ میں صحافتی آزادی کا پہلا لڑاکا تھا۔ اسمبلی کے خلاف جیمز نے کارنٹ پرنٹ کیے جس کی وجہ سے اسے 2 ہفتوں کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب اسے ڈسچارج کیا گیا تو اس نے اپنی پرنٹنگ شاپ بند کر دی اور مزید آزاد خیال روڈ آئی لینڈ چلا گیا۔ تو بینجامن نے اس سے فائدہ اٹھا کر 1723 کو 17 سال کی عمر میں نیو یارک جانے کا فیصلہ کیا۔ نیو یارک میں بہت محنت کے باوجود اسے کوئی کام نہیں ملا، اس لیے وہ پھر فلاڈیلفیا چلا گیا اور وہاں پر ایک پرنٹنگ ہاؤس میں امپلائی بن گیا۔ دوستو اس طرح وہ اپنے برادر ان لا کے ذریعے پنسلوانیا کے گورنر سر ولیم کیت سے ملا۔ اس نے فرینکلن کی کمپنی کو پسند کیا اور کہا اگر بینجامن اپنی پرنٹنگ شاپ سیٹ کر لے تو وہ اسے گورنر بزنس مین بنا دے گا۔ بینجامن نے اپنی نئی دکان کے سیٹ اپ کے لیے اپنے والد سے قرضہ لینے کے لیے بوسٹن آیا، لیکن اس کے باپ نے قرضہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اس پر بھروسہ کیا جائے اور اسے اتنی بڑی رقم قرض دی جائے۔ جب وہ 21 سال کا ہو جائے گا تو وہ اس کی فائنینشلی مدد کرے گا۔ 1729 میں جب اس کی عمر 22 سال ہوئی تو اس نے ہگ میریڈتھ سے شراکت داری کر کے اس کے باپ کے پیسے سے پرنٹنگ شاپ قائم کی۔ ان دونوں کے درمیان پرافٹ کو ایکولی شیئر کرنے کا معاہدہ ہوا۔ بینجامن رات گئے تک کام کرتا، اس کا شراکت دار شراب کے نشے میں دھن رہتا تھا، اس کا پہلا گاہک کسان تھا۔ دوستو کچھ عرصہ بعد بینجامن تمام شیئر خرید کر اکیلا وارث بن گیا اور آخرکار پنسلوانیا اور نیو جرسی کا آفیشل پرنٹر بن گیا۔ دوستو بینجامن فرینکلن امریکہ کے سائنسدان، موجد، سیاست دان، انسان دوست اور کاروباری آدمی تھے۔ وہ واحد شخص تھے
جنہوں نے پنسلوانیا دستاویزات پر دستخط کیے، جس کی وجہ سے امریکہ برطانیہ سے آزاد ہوا۔ امریکہ کا عینی مسودہ بھی انہوں نے تیار کیا تھا۔ انہوں نے پیرس کے ساتھ معاہدے پر بھی بات چیت کی، جس سے برطانیہ کے خلاف آزادی کی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ دوستو، یہ تھی بینجامن فرینکلن کی کہانی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے کیپ لرننگ، کیپ ایکسپلورنگ۔